بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندر۔ آج 9 دسمبر ہے سال 2021۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بالآخر اصل کہانی منظر عام پر لے آئے ہیں۔ شوکت صدیقی، رانا شمیم، سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف چور اور عمران خان صادق اور امین کیسے ہوئے، اس کیس کی ڈیٹیل بھی انہوں نے بتائی ہے۔ کہانی میں جو نیا موڑ آیا ہے یقیناً اس نے ہلچل مچائی ہے، اور نواز شریف کے کون سے کرتوت وہ اپنی کتاب میں لکھنے جا رہے ہیں، بڑی عام ڈیٹیلز ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہوئی، جس کے اندر بڑے عام ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو آپ مختلف چینلز پر سن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خاندان اور ایک مافیا کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان کی پراکسیز ہیں، یعنی وہاں انہوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں، اور اب تمام اداروں کو بدنام کرنے کی جو ان کی کوشش اور سازش ہے، یہ مبینہ طور پر اس کو سازش جو ہے آپ معنی دے سکتے ہیں، یہ اس کے لیے سارا کچھ تماشا کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کبھی جج شوکت صدیقی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی رانا شمیم کا بیان حلفی آ جاتا ہے، کبھی سابق چیف جسٹس کی جو آڈیو ہے ان کو جوڑ کر ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی چونکہ یہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہوں یا ریٹائرڈ کوئی چیف جسٹس ہو یا کوئی جسٹس صاحبان ہوں، ان کا کوئی اپنا سوشل میڈیا ونگ ہوتا نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں آلریڈی چونکہ میدان کے اندر ہوتی ہے اور ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو ایک خاص قسم کا ماحول جیسا یہ چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ عام آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے چوریاں کی ہیں، ڈکیٹیاں کی ہیں، لیکن سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، اور الٹا یہ اداروں پر یہاں پر جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ اب جو بڑی عام ذرائع کے حوالے سے کل نئی مشرف بٹ جو سٹوری لے کر آئے ہیں، یہ بڑی عام ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سابق چیف جسٹس نے یہ بھی کہا، ثاقب نثار نے، کہ میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، اور اس کتاب کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف نواز شریف نے کس طرح سازش کی، یہ پورا معاملہ کیا تھا، اس کے اندر کون سے سازشی کردار تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کتاب کے اندر میں لکھوں گا۔ چونکہ بہت ساری غلط بیانیاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ اس وقت سیکٹری لا تھے جو ہمارے ثاقب نثار صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے گئے کہ ان کو سیکٹری لا لگایا گیا، اور پھر نواز شریف نے ان کو جج لگایا۔ یعنی جج لگانا کیا نواز شریف کا کام ہے؟ نواز شریف جج کیوں لگاتا تھا؟ سوال تو یہ ہے، بھئی ثاقب نثار ہو کوئی دوسرا ہو، آپ جج لگاتے تھے تاکہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، کوئی میرٹ کی دھجیاں۔ جب سے نواز شریف خاندان سیاست کے اندر آیا ہے، یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اور یہ پورا ہر ادارے کے اندر لوگوں کو خریدنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ سٹوری جو ہے یہ بڑی عام ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ثبوت وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کے اندر لاؤں گا، وہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اور یقینی طور پر ایک سابق چیف جسٹس کا یہ بات کہنا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے، اور چونکہ آپ کو علم ہے جس طریقے سے ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پھر نواز شریف نے جس اپنے پسندیدہ جج کو جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور جوڈیشری کو تقسیم کیا، اس کو بعد ازاں سعید الزماں صدیقی کو صدارتی امیدوار بھی نامزد کیا، اور پھر گورنر سندھ بھی لگایا، جس کی طرف اعتزاز احسن جو ہے کافی اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ سازش سے کس طرح چیف جسٹس سجاد کو منصب سے ہٹایا گیا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جسٹس سجاد علی شاہ معاملے پر کتاب لکھوں گا تو اصل چہرے سامنے آئیں گے۔ تو نواز شریف کے جو کرتوت ہے اس حوالے سے ان کی حکومت کے اس زمانے کے اندر جو عدلیہ کے خلاف، اداروں کے خلاف ان کی سازشیں ہیں، ان کے کرتوت ایک کتاب کی صورت میں لانے کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اعلان کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاناما کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، خود کو اس سے دور رکھا، مانیٹرنگ جج کا مقصد شفافیت تھا کیونکہ ملزمان کی حکومت تھی۔ یہ ایک بڑا جینوئن پوائنٹ ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی ثاقب نثار کی حمایت کروں گا اور نواز شریف اور ان کے خاندان کا ایک بغض یا عناد، وہ کوئی بھی ذاتی بغض اور عناد نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے قوم کو لوٹا ہے اور ہر ادارے کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے، اور پوری پاکستانی قوم کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کو اپاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور مانیٹرنگ جج بنایا گیا کیونکہ جن لوگوں کے خلاف کیسز تھے ان کی حکومت تھی۔ جیسے ہم سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر دیکھتے ہیں،
آج تک انصاف نہیں مل سکا چونکہ ان کی حکومت تھی، جی آئی ٹیز ان کے دور میں بنی، انویسٹیگیشن ان کے مرضی کے پولیس ملازمین کر رہے ہیں، پھر پولیس ملازمین اپنے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے، ان کو کیسے گلٹی قرار دیں گے، تو یہ سارے معاملات اس طرح کے آگے نہیں بڑھتے۔ اب یہاں اب بھی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ان کی حکومت تھی تو مانیٹرنگ جج بنایا تاکہ معاملات جو ہے بغیر پریشر کے شفاف طریقے سے آگے بڑھے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز سے پوچھ لیں کہ کیا کبھی کسی کی سفارش کی، میرا دامن صاف، ضمیر مطمئن، غلطی ہو سکتی ہے لیکن دانستہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو یا کسی کی ذاتی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب بڑی عام جو ہے آگے انہوں نے باتیں کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کسی کی جرت نہ تھی کہ رابطہ کرتا، میں نے کوئی کیس شریف خاندان کے خلاف نہیں سنا، بطور چیف جسٹس ہر ذمہ داری لیتا ہوں۔ عمران خان کے 2 کیسز سنے کیونکہ دیگر ججز پاناما کیس سن رہے تھے۔ عمران خان کے کیسز آپ کو علم ہے، صادق اور امین ان کو قرار دیا گیا، لیکن اس پر انہوں نے بتایا کہ فارن فنڈنگ جو کیس ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، وہ چونکہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا، اس کی سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، لہذا اس کا سوال ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے۔ مگر انہوں نے دوسرا کیس دیکھا کہ عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا، اس کی کمائی سے بیر فلیٹ خریدا تھا، فلیٹ نہ بکنے سے پراپرٹی خریدنے کے لیے جمائمہ نے رقم دی، رسیدیں آ گئی، بعد میں فلیٹ فروخت کر کے عمران خان نے رقم بھی ادا کی۔ اب چونکہ عمران خان کا معاملہ انہوں نے کلیئر کیا کہ ان کو کیوں صادق اور امین قرار دیا گیا تھا، چونکہ انہوں نے بیرون ملکی پیسہ کمایا، وہاں پر انہوں نے فلیٹ خرید لیے، تو انہوں نے کوئی حکومت کے اندر رہ کر اس طرح فلیٹ تو نہیں خریدے تھے کہ جس کا حساب جو ہے وہ حکومت پاکستان لے۔ تو نواز شریف چونکہ اقتدار میں رہا اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس وقت اس عمر کے اندر نہیں تھی، اور انہوں نے جا کر وہاں جائیدادیں بنا دی اپنے بیٹوں کے نام پر، بیٹی کو جو ہے وہ اونر بنا دیا، تو اس لیے جو حکومت کے اندر رہتا ہے اس سے جواب طلبی ہوتی ہے۔ اور عمران خان کو چونکہ اقتدار میں نہیں رہا، بیر کرکٹ کھیلتا رہا، وہی سے پیسہ کمایا، وہی پر فلیٹ اگر خرید لیا، تو اس بنیاد پر جو ہے اس کو صادق اور امین قرار دیا، اور پھر ساری جو رسیدیں ہیں وہ دے دی گئی۔ چونکہ لندن فلیٹ سیل نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے یہاں بنی گالا کے اندر جگہ خریداری کرنی تھی، تو جمائمہ خان سے پیسہ لیا، پھر اس کی رسیدیں دی اور بعد میں واپس کر دی۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بھی انہوں نے اس کے اندر کلیئر کیا ہے، اور پہلی مرتبہ اس طریقے سے کھل کر جو گفتگو ہے انہوں نے ذرائع سے کی ہے۔ اور اس کے اندر جسٹس شوکت صدیقی نے ریفرنس کے بعد 2 بار مجھ سے رابطہ کیا، وہ جو بڑا نیک پارساد جج جس کو بناتے ہیں سابق جسٹس شوکت صدیقی، اب وہ یہ کہ کس لیے ملنا چاہتے تھے، اس لیے جان بوجھ کر نہیں ملا، انہوں نے 2 بار مس کنڈکٹ کیا، اس لیے نااہل کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے 2 بار ایک تو مس کنڈکٹ کی بات ہوئی، اور پھر شوکت صدیقی اس دوران سابق چیف جسٹس کہتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے رابطہ کرنے کی کوشش کی جب یہ سارے جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ چل رہے تھے سپریم جوڈیشل کونسل نے، لیکن میں ان سے نہیں ملا، اور اگر میں اس دوران ان سے ملاقات کرتا تو آج کچھ لوگ اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر کلیئر ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو 1 سال وفاقی سیکٹری قانون رہا، جب سیکٹری قانون تھا تو محکموں میں ایڈوائزر کے لیے سفارشیں آتی تھی نون لیگ کی طرف سے، چونکہ نون لیگ کا سارا کام اسی سفارش اور رشوت کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے چلتا ہے، اور 1 سال بعد میں میرٹ پر عدلیہ کا حصہ بغیر سفارش کے بنا، جس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو بنایا گیا۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ رانا شمیم کی مرحومہ اہلیہ اور میری اہلیہ کا آخری دم تک رابطہ تھا، رانا شمیم کی اہلیہ تو اکثر میری بیوی کی دعائیہ میسجز بھیجتی تھی، رانا شمیم نے مجھ سے گلہ کیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے توسیع نہیں ملی، رانا شمیم سے میں نے کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں تھا، کہ رانا شمیم نے کہا کہ آپ نے کچھ کیسز میں میرے خلاف فیصلے دیے، اس پر میرا رانا شمیم سے آخری رابطہ ہوا۔ یعنی جو بیوی کا نام رانا شمیم استعمال کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کیونکہ ان کی بیوی اور میری بیوی کا رابطہ تھا، وہ دعائیہ میسجز بھیجتی تھی، کچھ فیصلے تھے جس کی وجہ سے رانا شمیم کو شکایات تھی، اور اس پر انہوں نے بات بھی کی، اور آگے انہوں نے ذکر کیا کہ رانا شمیم نے شاہین ایئر کو حکم دیا کہ گلگت کے لیے سروس شروع کریں، میرے پاس پٹیشن آئی تو آرڈر دیا کہ یہ تو گلگت کے جج کا اختیار نہیں ہے،
टूरिज्म महकमे की गिलगित में जमीन स्काउट्स को देने का हुक्म भी गलत था। साबिक चीफ जज गिलगित के इख्तियारात से बढ़कर फैसले खत्म करना पड़े तो ये चपकलश थी उनको, राना शमीम को, कि मेरी फिर तरक्की नहीं हुई, एक्सटेंशन नहीं मिली, चूंकि मेरे फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिवर्स किए। तो इस बुनियाद पर ये सारा मामला किया गया। और जो बीवी का वो नाम लेता है, एक मरहूमा बीवी का, जिस तरह शरीफ खानदान भी अपने मरहूम वालिद को बाज़ मामलात के अंदर ले आए थे, बड़ी बदकिस्मती है इस दुनिया के चंद दिनों के लिए, चंद टकों के लिए इस तरह की बेज़मीरी और झूठ भी बोले जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये सारा जो है वो झूठ है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साद रफीक के रेलवे मामलात क्लियर थे, इसलिए कार्रवाई का नहीं कहा। PKLI का फ्रांसिक ऑडिट कराया तो इसमें घपले निकले। 34 अरब का मंसूबा, जगह पैसे हुकूमत के और दे किसी और को रहे थे। मेरे भाई को जोड़ते रहे कि वो तो मेडिसिन का डॉक्टर है। मेरे भाई का PKLIC जो हॉस्पिटल का आपको इल्म में मामला है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर से और भी डॉक्टर वापस आते हैं मगर 15 लाख तनख्वाह नहीं ले रहे। डॉक्टर अशरफ ताहिर भी तो लाखों डॉलर छोड़कर आए। क्या डीजी फ्रांसिक एजेंसी पर कभी सवाल उठा? अब ये बड़े आम मामलात हैं जो उन्होंने पहली मर्तबा जो है वो ज़ाहिर है ज़राए कहा जाता है, लेकिन असल में जो पूरी बात है वो उनकी तरफ से की गई है कि किस तरीके से शरीफ खानदान जानबूझकर उनको टारगेट कर रहा है और किन मौकों पर शौकत सदीकी जो है उसकी असलियत भी उन्होंने खोली है, राना शमीम जो है उसकी असलियत भी वो सामने लेकर आए हैं। और अब जो किताब लिखेंगे उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस सजाद हसन हुसैन शाह जो है उनके साथ आपको इल्म है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ ने जुडिशरी को तकसीम किया था और ये पुराना वजीर है उसको भी वो खोल कर रखेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।